देखिए ये जो حرف ہے ہندی کا یہ ہے کھا. کھا اردو میں کھا کے لیے کوئی کھا کی آواز کے لیے کوئی الگ سے حرف نہیں ہے، بلکہ کاف اور دو چشمی ہے، دونوں کو ملا کے ہم کھا کی آواز پیدا کرتے ہیں. یعنی کھا کی آواز جب ہمیں پیدا کرنا ہوتی ہے تو کاف اور دو چشمی ہے ملا کے لکھتے ہیں، کیونکہ دو حروف ملا کر کھا کی آواز اردو میں بنتی ہے، کیونکہ ہندی میں اس کے لیے ایک الگ حرف ہے کھا. اچھا، لیکن ہندی میں خ کی آواز کے لیے کوئی حرف نہیں ہے. پھر بھی عربی اور فارسی کے جو الفاظ خ سے آتے ہیں ہندی میں جب شامل ہوئے تو اس کے لیے یہ کیا گیا کہ کھا کے نیچے ایک نقطہ رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں کھا کے نیچے نقطہ رکھ دیا ہے، اس سے مان لیتے ہیں کہ یہ خ کی آواز ہے خ. اب خرگوش، خرگوش میں خ کی آواز ہے تو کھا کے نیچے نقطہ رکھا ہوا ہے، تو کھا اور را گا میں او کی ماترا اور شا گوش، خرگوش. خرگوش اگر یہ نقطہ نہیں ہوتا تو اسے خرگوش کہتے ہیں. بہت سے لوگ کھا اور خا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، وہ خرگوش ہی بولتے ہیں. لیکن خرگوش کہنا زیادہ بہتر مانا جاتا ہے اور صحیح بھی مانا جاتا ہے. خرگوش تو غلط بھی مانا جاتا ہے. خرگوش کھا خ. کھانا، کھا میں آ کی ماترا اور نا میں آ کی ماترا، نا کھانا. یہ ہندی کے دو حروف ہیں، ایک را اور وا. یہ اکثر جب لکھتے ہیں تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کئی بار یہ را اور دیکھنے پر وہ را اور وا لکھتے ہیں. لکھنے کے لیے را جو ہے وہ یہاں سے آ کر کے اس سے مل جاتا ہے، لیکن لکھنے میں عموماً یہ نہیں بھی ہوتا ہے، ملا کے بھی لکھتے ہیں لوگ، دونوں طرح سے لکھتے ہیں. تو یہ کھا میں آ کی ماترا اور نا میں آ کی ماترا، نا کھانا. خط، کھا اور تا، لیکن کھا کے نیچے نقطہ رکھا ہوا ہے اس لیے یہ ہوا خط. نقطے کو ہندی میں کہتے ہیں بندی، بندی. کھیل، کھا میں اے کی ماترا اور لا کھیل. خدا، کھا میں او کی ماترا اور کھا کے نیچے جو بندی رکھی ہوئی اس لیے کھا کی آواز ہوئی تو خو اور دا میں آ کی ماترا دا خدا. خاموش، کھا میں آ کی ماترا، کھا کے نیچے نقطہ ہے تو یہ خا، ماں میں او کی ماترا اور شا خاموش. خمار، کھا میں چھوٹے او کی ماترا کھو، جو نقطہ رکھا ہوا ہے کھا کے نیچے اس لیے خو، ماں میں آ کی ماترا اور را خمار. خمار.